السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو اکثر و بیشتر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بانسری کی آواز، میوزک کی آواز سنتے تو اپنے دونوں کانوں میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں دے دیتے، یعنی کانوں کو بند کر لیتے تھے، یعنی میوزک کی آواز سننا ناپسند کرتے تھے، اور اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے پوچھنے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے بانسری کی آواز، میوزک کی آواز سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، یعنی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کی سند کیا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے، کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4925 ہے، 4926 ہے، طبرانی فی الاوسط میں حدیث نمبر 1173 ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد صحیح و حسن لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کان میں انگلی دینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں کان میں انگلی دینے کا ذکر ہے بانسری کی آواز سنتے وقت۔ لیکن اس حدیث کو امام ابو داؤد نے منکر قرار دیا ہے، اور میری تحقیق میں اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن جعفر ثقہ ہے، لیکن اختلط راوی ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا آخر عمر میں، یہ علت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4924 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 4811 ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 4535 ہے، 4965 ہے، یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق میں۔ اسی طرح سے امام شوقانی نے فی فتح ربانی کے اندر صفحہ نمبر 5246 پر نقل کیا ہے، اور ہدایت الروات میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4739 میں، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے مسند سامعین کے اندر حدیث نمبر 322 پر، اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر الموارد میں حدیث نمبر 2013 پر، اور امام بہقی نے فی سنن کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222 میں، اور ابن ابی دنیا نے الورا کے اندر حدیث نمبر 79 یعنی 79 پر، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 129، اور اسی طرح سے امام آجری کی فی تحریم کے اندر حدیث نمبر 64 پر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح و حسن لکھا ہے، لیکن امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر لکھا ہے، اور میری تحقیق میں اس سند میں راوی سلیمان بن موسیٰ القرسی ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جرح مفسر کی ہوئی ہے، اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہوا ہے، اور اس کی سند کے اندر ایک راوی ولید بن مسلم، یہ سب سے بری تدلیس کرتا تھا، جس کو تدلیس تسویہ کہا جاتا ہے۔ مسلسل اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہے اس سند کے اندر، اس علت کی بنا پر بھی یہ سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1901 ہے، اور ابن ابی دنیا
کہ الورا کے اندر حدیث نمبر 83 ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی لئیس بن ابی سلیم، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انوار صحیفہ میں صفحہ نمبر 448 پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 649 ہے اور 11. اس کی سند کو کچھ لوگوں نے قوی لکھا ہے، مضبوط لکھا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کا پہلا راوی احمد بن محمد کی توثیق ہمیں نہیں مل پائی کہ کسی متقدمین محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہو. یہ بات ہم کو کہیں بھی نظر نہیں آئی. باقی کئی راویوں کا اس کے اندر تفرد بھی ہے جس کی بنا پر اس کی سند صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند سامعین کے اندر حدیث نمبر 911 میں سند باطل ہے، غلط ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الصمد بن سویب بن اسحاق دمشقی کو محدثین نے کذاب قرار دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے. اور دوسرا راوی اسماعیل بن محمد ابن المہاجر مصری، یہ مجہول الحال راوی ہے. اس کی حالات زندگی کے بارے میں متقدمین محدثین نے اس کو ثقہ یا صدوق قرار نہیں دیا ہے، نہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتلایا ہے. اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 6767 میں ہے. اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر راوی محمد بن ابی زرع، یہ راوی مجہول الحال ہے، کسی متقدمین محدثین نے اس کو ثقہ صدوق قرار نہیں دیا ہے. معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف جو یہ منسوب ہے کہ جب وہ راستے میں چلتے تو کسی چرواہے کہ بانسری کی آواز کو سننے کے وقت اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے. جب پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے کرتے تھے. یہ بات با سند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.